ناظرین السلام علیکم۔ ابن سعد گلشن فاطمی کو طراز کرنے کے بعد 12 محرم الحرام تک میدان کربلا میں ٹھہرا رہا۔ اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھی اور کفن و دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی، لیکن اس سقی ازلی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ لاشہائے شہداء کے کفن و دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی جبکہ ثقابت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ نیز خدائے قدیر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری راہ میں شہید ہوئے میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہے۔ لہذا ابن سعد یہ کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا ابن سعد یا کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا۔ بعض روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے کنارے آباد غازریہ نامی ایک گاؤں کے لوگ آئے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لاشہائے شہداء کے کفن و دفن کی رسم ادا کی۔ یزیدیوں نے شہداء کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ 12 سر قبیلہ حوازن کو دیے گئے، 13 ابن اشعث کو، 14 بنی تمیم کو، باقی سر دوسرے مختلف قبیلہ والوں نے لیے۔ سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خولی بن یزید کو دیا گیا۔ خولی بن یزید لشکر کی روانگی سے پہلے ہی جانب کوفہ چل پڑا۔ 13ویں محرم الحرام کو صبح کو یزیدی لشکر لٹے ہوئے قافلہ حسینی کو اپنی حراست میں لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ نیزوں پر شہداء کے سر ہیں اہل بیت کی عفت معاف خواتین کو، کہ جن کے سروں سے بے غیرت اور بے حیا یزیدیوں نے دوپٹہ تک چھین لیا ہے، بے پردہ و بے حجاب اونٹوں پر بغیر محمل و قذابہ بٹھا دیا ہے۔ حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بیماری کی شدت نے حد درجہ نحیف و ناتمہ کر دیا ہے، یزیدیوں نے پیروں میں بیڑی ہاتھوں میں ہتکڑی پہنا کر حرم محمدی کے اونٹوں کی نکیل آپ کے دست اقدس میں دے دی ہے۔ انہیں یزیدی ظالموں سے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ جگر گوشہ رسول کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے، اور انتظام کرتے بھی کیسے؟ انہیں تو ظلم و ستم کے ایک ایک حربے کو آل رسول پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے چہیتے فرزند پیادہ اونٹوں کی مہار پکڑے چل رہے ہیں۔ جس وقت اہل بیت کا مظلوم قافلہ مقتل شہداء سے گزرا تو اضطراری طور پر ان کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ یہ یاس و حسرت بھری نگاہوں سے اس اندوہناک منظر کو دیکھتے ہوئے قافلہ آگے بڑھ گیا۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی پہلی منزل پر ٹھہرتے ہیں تو اہل بیت اطہار سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلے۔ ناچار کھجور کا شیرہ پی کر رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے۔ آج جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا نظر آیا۔ لہٰذا جن نیزوں پر یہ ظالم شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لے جا کر گرجے کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا کر دیا۔
شہدائے کرام کے سرائے مقدسہ سے برابر خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر ان کی حیات زابدہ کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شق ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھا ہے: کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، ہے کیا انہیں بھی امید شفاعت محشر میں۔ یزیدیوں نے اس شعر کو پڑھا اور اپنے بھیانک انجام پر غور کیا تو سراسیمہ ہو گئے اور گھبرا کر یہاں سے بھی کوچ کر دیا۔ جب اپنی تیسری منزل پر پہنچے تو وہاں بھی ایک گرجا دیکھا اور یہ شعر اس کی دیوار پر پہلے سے لکھا ہوا پایا۔ پادری کو بلا کر پوچھا کہ اگر گرجے کی دیوار پر یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے؟ پادری نے جواب دیا کہ اس زمانے کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد سے سنتا آیا ہوں کہ نبی آخر الزماں کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر اس گرجے کی دیوار پر لکھا پایا گیا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک ویسا ہی موجود ہے۔ لیکن تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس شعر کے متعلق کیوں دریافت کر رہے ہو؟ کوفیوں کے جواب دیا کہ کوفیوں نے جواب دیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ پادری نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ پادری نے جب بغور سرحائے شہداء کو دیکھا اور اس کی نگاہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر پڑی تو امام کے چہرہ انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بے تاوانہ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی شیر خدا کے چہیتے فرزند۔ یہ سن کر پادری نے کہا وہی علی مرتضیٰ نا جو تمہارے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا ہاں وہی علی۔ پادری نے بے ساختہ کہا کہ ارے ظالموں، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات بھر کے لیے سر مبارک مجھے دے دو، صبح مجھ سے واپس لے لینا۔ دنیا کے کتے یزیدی 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے جبکہ اسی دنیاوی مال و زر کی لالچ میں اپنے دین و عاقبت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام عالی مقام کا سر اقدس اس پادری کے حوالے کر دیا۔ پادری نے امام کے سر پاک کو لے کر گلابوں کیوڑے سے دھویا اور ایک صندلی چوکی پر مشک و عنبر سے بسا ہوا مخملی غلاف چڑھا کر سر مبارک کو رکھ دیا، اور رات بھر مؤدب ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑا یہ پرکیف منظر دیکھتا رہا کہ سر اقدس سے ایک نور نکل کر آسمان کی جانب بلند ہوتا ہے، جس سے زمین تا آسمان ساری فضا منور ہو جاتی ہے۔ صبح تک انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر کے بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اے ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اس بات پر گواہ رہیے کہ میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ وصدق رسول اللہ۔ سر امام کی یہ زندہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ جس راہ سے گزر ہو رہا ہے
ایمان و اسلام کی دولت بانٹتا جا رہا ہے۔ غیر مسلم حلقہ وغوش اسلام بنتے جا رہے ہیں، لیکن اسلام و ایمان کے دعوے دار ایسے بدقسمت کے ناپاک دنیا کے حرص و ہوس میں دین و ایمان کی دولت بے بہا تک لٹا بیٹھے۔ صبح کو کوفیوں نے اس نئے مسلم سے 10,000 درہم لیے اور سر اقدس کو لے کر کوچ کر دیا۔ جب راستے میں ان درہموں کو آپس میں بانٹنا چاہا تو عالم یہ تھا کہ چند درہموں کے علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے، اور ان بچے ہوئے درہموں میں ایک طرف تو یہ آیت کریمہ منقش تھی، ظلم کرنے والوں کے جرم سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو، اور دوسری طرف یہ آیت کریمہ تحریر تھی، یعنی وہ وقت قریب ہے کہ ظالموں پر کیسی کیسی مصیبتیں پڑیں۔ جس راہ سے یہ بدنحات کوفی سفر کر رہے تھے اسی راہ میں خولی بن یزید کا گھر تھا۔ جب خولی بن یزید اپنے مکان میں پہنچا تو ایک رات کے لیے اپنے مکان میں ٹھہر گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے جا کر گھر کے تنور میں رکھ دیا اور اپنی بیوی کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ایک شخص یزید کا مخالف ہو گیا تھا، اسی کے مقابلے کے لیے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے۔ خولی کی بیوی ایک عابدہ و صالحہ خاتون تھیں۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو دیکھا کہ تنور سے تیز قسم کی روشنی نکل رہی ہے، تیز قسم کی روشنی نکل رہی ہے۔ سوچنے لگیں کہ تنور میں آگ کی ایک چنگاری بھی باقی نہ تھی، پھر یہ روشنی کہاں سے آئی؟ ابھی حیرت و تعجب کی بات یہ کیفیت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دیکھا چند مقدس بیویاں آئیں اور تنور سے ایک سر نکالا۔ خولی کی بیوی نے غور سے دیکھا تو وہ نورانی شعاعیں اسی سر انور سے نکل رہی تھیں۔ ان آنے والی مقدس خواتین نے سر پاک کو مشک و گلاب سے غسل دیا اور بڑی شفقت و محبت کے ساتھ ایک خاتون محترم نے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی دھارا پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے لخت جگر، اے میرے شہید مظلوم، حق تعالی بروز محشر تیرے خون ناحق کا انصاف فرمائے گا، اور میرے ہاتھوں سے اس وقت تک عرش رب کا کنگورا نہ چھوٹے گا جب تک میں تیرا پورا خون کا بدلہ نہ لے لوں گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ محترم خواتین سر مبارک کو تنور میں رکھ کر واپس چلی گئیں اور سر مبارک کی وہ نورانی شعاعیں بھی ختم ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد خولی کی بیوی فوراً اٹھی اور تنور سے سر انور کو باہر نکال کر غور سے دیکھنے لگی۔ چونکہ بارہا امام علی مقام کی زیارت کا شرف حاصل کر چکی تھی، پہچان لیا کہ یہ تو جگر گوشائے فاطمہ زہرا کا سر مبارک ہے۔ ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی کیا ہے کہ چند بزرگ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عفیفہ، ہراساں نہ ہو، جرم تیرے شوہر نے کیا ہے، باج پرس اس سے ہوگی، تو اس سے بری ہے۔ خولی کی بیوی نے پوچھا کہ ابھی جو خواتین محترم آئی تھیں وہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ باری باری سر کو سینے سے لگانے والی سیدہ فاطمہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، اور زارو قطار رونے والی حضرت صدیقہ اور حضرت مریم بنت عمران تھیں۔ اس کے بعد ہی فوراً خولی کی بیوی کو ہوش آ گیا۔ سر اقدس کو انتہائی تعظیم و تکریم سے ایک بلند مقام پر رکھ کر اپنے شوہر کو جگایا اور کہا کہ اے شیہہ بخت، تو نے تو کہا تھا کہ یزید کے ایک باغی کے مقابلے کے لیے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے، صاف کیوں نہ کہہ دیا کہ اپنی ثقافت ازلی کی وجہ سے جگر گوشائے رسول کے مقابل میں گیا تھا اور یہ انہی کا سر ہے۔ کان کھول کر سن لے کہ تجھ سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں،
میں دنیا و آخرت دونوں جگہ تجھ سے بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئیں، اور پھر کسی کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ غرض کے مختلف منزلیں طے کرتا ہوا اہل بیت اطہار کا 12 افراد کا لٹا ہوا قافلہ اشقیائے کوفہ کی حراست میں کوفہ پہنچ جاتا ہے۔ اہل کوفہ نے اپنے شہر کے کوچہ و بازار میں آنے والے باوقار معزز مہمانوں کی علم انگیز مظلومیت کا نظارہ کن آنکھوں سے دیکھا اور کس دل سے برداشت کیا، یہ ایک دردناک داستان ہے۔ گورنر کوفہ ابن زیاد اپنے دارالامارت کو آراستہ کیے ہوئے پوری رعونت کے ساتھ صدر مجلس بنا بیٹھا ہے۔ اہل اطہار کو قیدیوں کی طرح بھرے دربار میں بلاتا ہے۔ میدان کربلا میں شمر ابن شاد، حولی، سنان ابن انس وغیرہ خاندان نبوت کی عزت و آبرو سے کھیل چکے تھے، اور اب ابن زیاد کی باری تھی۔ امام علی مقام کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ ظالم انتہائی خوشی کے عالم میں کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دشمنوں پر فتح پائی، ہمارے دشمنوں پر اللہ نے سختی ڈالی، باطل مٹ گیا اور حق غالب رہا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کی یہ وہ قیادہ گوئی کی تاب نہ لا سکیں اور برجستہ فرمایا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معزز و مکرم کیا اور ہماری خوب تطہیر فرمائی۔ بے حیا ابن زیاد نے پھر اہل بیت اطہار کو مخاطب کیا اور کمال بے شرمی سے کہا، تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان قریب اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو جمع کر کے انصاف فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ابن زیاد کی فضول بکواس پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ صدق گوئی بھی ابھر آیا۔ آپ نے ظالم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ او ابن مرجانہ، کیا تیرا دل اور تیرا ضمیر بھی تیرے اس جھوٹے قول کی تصدیق کر رہا ہے کہ معاذ اللہ حسین باطل پرست تھے اور یزید حق پرست؟ کیا شرم وغیرہ نام کی کوئی چیز بھی تیرے پاس باقی نہیں؟ افسوس تیری تیرگی عقل پر کہ وہ حسین جو وفادار خدا اور رسول اللہ ہیں ان کو باطل پرست کہے، اور اس یزید کو جو خدا اور رسول کا باغی ہے حق پرست کہے۔ ابن زیاد اس راست گوئی کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا۔ ورافروختہ ہو کر پوچھا، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ابن زیاد نے صفا کانہ لہجے میں کہا کہ میں خاندان حسین میں کسی مرد کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، انہیں بھی لے جا کر قتل کر دو۔ کوتوال شہر اس نیت سے آگے بڑھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعہ کے باہر لے جا کر شہید کر دے کہ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھیں اور لخت جگر امام حسین کو اپنی آغوش میں لے کر فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر زین العابدین کو قتل کرنا ہے تو پہلے ہم سب خواتین اہل بیت کو قتل کر دے، کیونکہ نسل فاطمہ سے یہی ایک لڑکا ہے، نسل فاطمہ سے یہی ایک لڑکا ہے جو ہمارا محرم ہے۔ نیز اسی مجمع میں عبداللہ بن عفیف نامی ایک صحابی بھی موجود تھے۔ پکار اٹھے کہ اے ابن زیاد، بجائے اس کے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، خوشی و مسرت کا اظہار کر رہا ہے اور نسل حسین کی آخری شمع کو بھی گل کر دینا چاہتا ہے۔ خبردار، امام زین العابدین کے قتل کا ارادہ نہ کرنا ورنہ تیرا برا انجام ہوگا۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف نامی ایک صحابی بھی موجود تھے۔
پکار اٹھے کہ اے ابن زیاد، بجائے اس کے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، خوشی و مسرت کا اظہار کر رہا ہے اور نسل حسین کی آخری شمع کو بھی گل کر دینا چاہتا ہے۔ خبردار امام زین العابدین کے قتل کا ارادہ نہ کرنا، ورنہ تیرا برا انجام اہل کوفہ بھی اب اسی بھرے مجمع میں دیکھیں گے۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ عبداللہ بن عفیف کا گروہ علاقہ شام میں بہت بڑا ہے، لہذا خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔